میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نظام رک بھی نہیں رہا, چل رہا ہے. یہ کیا مطلب, اور وہ جو آج ملٹری اسٹریٹجی جو ایران ڈپلوائے کر رہا ہے غالباً انہیں کی بنائی ہوئی ہے. کیسی شخصیت ہے, اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے, یہ مطلب واویلا مچا دی. اس سے تو مچا تو دیا ایک طرح سے, ولولہ کریٹ کر, واویلا نہیں ولولہ کریٹ کر دیا لوگوں کے دلوں کے اندر. اب آگے کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کچھ نظام شخصیت محور ہوا کرتے ہیں. شخصیت ڈیریل ہوئی, نظام بھی گیا. ہاں, یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے, دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے. کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جہاں شخصیتیں نظام محور ہوتی ہیں. شخصیتیں چلی جائیں, نظام چلتا رہتا ہے, دوسری شخصیتیں آ جاتی ہیں, نظام چلتے رہتے ہیں, کیونکہ لوگ نظام کے انڈر ہوتے ہیں, نظام ان کو چلا رہا ہوتا ہے, شخصیتیں نظام نہیں چلا رہی ہوتی. ایران میں بھی ایسے ہی لوگ ایران کے اندر یہ وقتاً فوقتاً تربیت ہوتی رہتی ہے. لیکن بہرحال بالآخر جتنے بھی لوگ, ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لیڈرشپ جاری رہتے تو دوسری کھڑی ہو رہی ہے. ہاں, یہ تربیت کا نتیجہ ہے نا, یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اور پھر تربیت سے زیادہ وہ ذہنی طور پر آمادہ تھے اس جنگ کے لیے کہ یہ نقصانات ہوں گے. ان کے جو چیف آف اسٹاف تھے حاجی زادہ, جو 12 روزہ جنگ کے اندر جن کی شہادت ہوئی, میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا اس جنگ سے بھی پہلے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے لڑنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 12 روزہ جنگ میں آپ نے دیکھا جب براہ راست اسرائیل کو ہٹ کر رہے تھے تو 12ویں دن اسرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی تیاری امریکہ کے لیے کر رکھی ہے. علی لاریجانی اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے, دیگر جو ان کے جنرلز گئے, سیاستدان گئے, اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. ایران کا رہبر اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے, ان کے سائنسدان اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. تو ایرانی عوام کا یہ جذبہ بیدار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے کرسچین پرسپیکٹو کا ایک بہت ہی اسپیشل پوڈ کاسٹ. آپ نے ایک شخصیت کو ٹیلی ویژن پروگرامز پہ پچھلے 2 یا 2.5 سالوں کے اندر بہت دیکھا ہوگا. خاص طور پہ وہ ایرانی صحافی کے طور پہ مشہور ہو گئے پاکستان میں, لیکن وہ ایرانی صحافی ہیں نہیں, وہ پاکستان کی ہی ہیں. اور ہمارے کچھ نیوز چینلز ان کو ایرانی صحافی لکھتے رہے, لیکن وہ ایران میں اس وقت جو ہیں پڑھ رہے ہیں اور ایک مذہبی دینی تعلیم سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. گو کہ وہ کراچی کے اندر انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز بھی کیا تھا, لیکن پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ جو ہیں ایران میں جا کے جو دینی تعلیم ہے اس کے حوالے سے استفادہ کریں. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ پھر ایک نئے سفر کی طرف جاتے ہیں. ان کا ایک اور حوالہ بھی ہے, آپ سب جانتے بھی ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایک نوخوان بھی ہیں اور بہت سے حوالے سے ذکر محمد والے محمد سے بھی متمسک رہے ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے اس کو اس چیز کے لیے ذریعہ معاش نہیں بنایا, خلوص کے ساتھ ذکر کیا ہے. بہرحال تو یہ ایران گئے, تو پھر وہاں سے جب جنگیں شروع ہوئی, خاص طور پہ غزہ والا معاملہ جب سے شروع ہوا, ان کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں لوگوں نے ان کو لینا شروع کیا. میرے پروگرامز میں بھی آتے رہے, بار بار آتے ہیں یہ, اور بہت سے حوالوں سے ایک جامع تبصرہ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. شروع میں نے نوٹ کیا تھا, پہلے تھوڑا سا تند اور تیز لہجہ ہوتا تھا, لیکن اب تھوڑا سا ان کا جو ہے کہیں انہوں نے اپنے لہجے میں مٹھاس لے کے آئے ہیں. غالباً اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو بہت باریکی سے دیکھنا چاہیے. تو میں جس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میں ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں, سمجھتا بھی ہوں چیزوں کو بہت سے حوالوں سے, خاص طور پر ایران کے اندرونی معاملات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ ندوی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ علیکم السلام تزمین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے حقیر کو شامل گفتگو ہونے کا موقع دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے, پاکستان کیوں آ گئے آپ اچانک سے ایران سے؟ آپ کیا جنگ کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے؟ نہیں, میں تو سیز فائر کے بعد آیا ہوں. اچھا, تو وہ خوفزدہ ہونے والی دلیل تو اس کے بعد بنتی نہیں. میرے اصل میں سسر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے. جی. تو ٹریول کے دوران ہی ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور اچانک ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. وہاں سے شاید میں اگر پاکستان میں خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ ہوتا تو میں نہیں آتا, چونکہ ان کی تدفین وغیرہ تو ہو جاتی. چونکہ آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ان کے تمام قانونی کارروائیاں وغیرہ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں انہیں پورا کر کے ان کی ڈیتھ باڈی پاکستان منتقل کرنے تک یہ 1 ہفتے کا عرصہ. اور پھر اس وقت ایران سے پاکستان کے لیے کوئی باہر ایکسیس بھی نہیں تھا. تو پھر مجھے وہاں سے پھر میں نے کہا کہ چلیں, بہرحال جو بھی ہے وہ میری زوجہ کے لیے تو ان کے والد ہیں اور ان کے گھر کے سربراہ ہیں, تو پھر مجھے ان کی اس جو ہے وہ سربراہیت کو دیکھتے ہوئے اور گھر کے پہلے فرد ہیں جو اس طرح کا واقعہ اور سلسلہ, تو پھر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا.
मजबूरी में, ठीक है। वरना मेरा इरादा नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ से हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरह से लोगों का जज्बा था, आप यकीन करें, मतलब यानी हर शहर के अंदर सही। लाखों की तादाद में लोग जो है रोडों पर, और आपने देखा कि स्लोगन और चांटिंग और एंटी 40 दिन तक वो बाहर ही थे। 40 दिन अभी भी बाहर अभी भी है, बाहर। 68 डेज होने को हैं और अभी भी बाहर हैं। और मवाक़ित का बड़ा इंतज़ाम, और हर आदमी जो है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लोगों के दरमियान के भाई लोग निकल के आ रहे हैं, और 7-8 बजे लेकिन से सर इसमें एक सवाल के यहाँ पैदा होता है कि ये जब चली, ग़ज़ा की किल्लत हुई ईरान के अंदर, पानी की किल्लत हुई, सब चीज़ें मतलब कैसे नहीं, मैनेज कुछ कर रहे भी थे? कुछ भी कुछ भी नहीं। देखें, 12 रोज़ा जंग जो पहले हुई थी उसके दौरान भी, अच्छा मैं ये दुनिया का पहला मुल्क है, हाँ आप इसको देखिएगा, खलीजी ममालिक के अंदर जब जंगें हुई, जब इसके असरात पड़े, तो उनके यहाँ पर बहुत सारे जो मॉल्स हैं वो खाली हो गए। ये तो वीडियोस दुनिया ने देखी। आप यकीन करेंगे ईरान के अंदर किसी मॉल के अंदर किसी किस्म का कोई रश नहीं होता था। और ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं गुफ्तगू को शायद फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। किसी भी मॉल के अंदर किसी किस्म का कोई रश नहीं, जिंदगी बिल्कुल रूटीन के ऊपर। हाँ, एक चीज़ जो इजाफी हुई वो ये हुई कि मसलन कभी किसी जगह पर कोई आदमी अगर किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या मसलन बाज़ औक़ात कार्ड्स नहीं चलते थे, साइबर अटैक्स वगैरह का भी सिलसिला होता था, तो वो दुकानदार कहता था कि मसला नहीं, आप कल आके पेमेंट कर दें या परसों कर दें, कोई मसला नहीं। जब ये सिलसिला, तो इस तरह के वाक़यात भी वहाँ पर, बरअक्स इसके कि लोग रश लगाएं या एक खौफ पैदा हो, एक हरास पैदा हो। मतलब इस जंग को लोगों ने अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया, मौके का फायदा नहीं उठाया, लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। इस जंग को कबूल किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमारी जो है वो एक रेड लाइन है जिसे क्रॉस किया गया, और हम उसका हर सूरत दिफा करेंगे। जब लोगों के जहन में ये बात आ जाए तो फिर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, तेहरान में तो हमने देखा कि बहुत तबाही मची है, वहाँ पे कैपिटल भी है, ज़ाहिर बात दारुल खिलाफा है ईरान का। हक़ाइक़ क्या है तेहरान के? देखिए ना तज़मीन साहब, जब दो ममालिक मिलकर बात के छोटे छोटे 8 सूबों के साथ जब आप पर हमलावर हों, तो फिर आप तबाही से तो खुद को बचा 8 सूबों के साथ। अच्छा, मानी कैसे जुमला मैंने कह दिया, बहरहाल मैं इसको ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा। नहीं, ये तशरीह तलब भी नहीं है, ठीक, बस जो समझने ठीक है। वाला है वो खुद समझ जाएगा। सही है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि मसलन दिन में जब 60-70 जंगी जहाज़ आ रहे हों और बम्बार्टमेंट कर रहे हों, और वो भी आम मकानों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, हिलाल अहमर के इदारों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये सारी मैं आपको वैलिड चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल जो हुई हैं। तो फिर क्या होगा? लाजिम बात है तबाही आएगी, और क्या होगा, लेकिन अहदाफ हासिल नहीं होंगे। देखिए ना, ईरान कोई 2 मिलियन आबादी का मुल्क तो है नहीं ठीक है। कि जिसे आप डिस्प्लेस। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए दुनिया में जब कहीं भी कोई क्राइसिस आता है तो उस इलाके से लोग चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली डिस्प्लेस होते हैं। कुछ लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे ममालिक की तरफ, कुछ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे क्राइसिस आ गया, खतरात हैं, फला फला। कमाल ये है कि ईरान में ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं। ना कोई इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ कोई भी मूव नहीं हुआ है, जिसको जहाँ पर मुश्किल हो रही थी वो वहीं खड़े होकर उसका हल निकाल रहा था। तेहरान में जितने लोगों के घरों को नुकसान किया गया, सबको ले जाके होटलों में आबाद किया गया, कैंप नहीं लगाया गया। हाँ, होटलों में आबाद किया। हाँ, हुकूमत की तरफ से। हाँ, बाकायदा मैं तो उसका यानी शाहिद हूँ। होटलों में आबाद किया गया, यानी हर सूबे के अंदर जहाँ इस तरह का क्राइसिस आता था, वहाँ के जो प्राइवेट होटल्स होते थे, गर्दिशगरी के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, या सरकारी जो होटल्स या उस तरह की इमारतें, उनको बाकायदा ऐसे लोगों के लिए वक्फ किया गया और उनके ज़ेर इस्तेमाल दिया गया। उसके अलावा एक क्रेडिट आप इनको और भी दें कि किसी भी मुल्क की अगर कोई अच्छी बात है ना, तो उसे ऑन करना चाहिए और इंसान को उसे अपनाना भी चाहिए। देखिए, हुब्बुल वतनी का क्रेडिट आपको उन्हें देना पड़ेगा और उनसे फिर सीखना भी पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग जंग के दौरान ईरान से जो बाहर थे वो ईरान आए, और जो लोग ईरान से बाहर थे जंग में ईरान के अंदर जी आते जी हो। जी टर्किश बॉर्डर खुला हुआ था उस वक्त, जो ज़ेर ज़मीन बॉर्डर है, और लोग फ्लाइट लेके तुर्की तक आते थे, और फिर वहाँ से जो ज़मीनी बॉर्डर है उसके ज़रिए। तो बहुत सारे चैनल्स ने ये वीडियोस दिखाई तुर्की से, जो उनका बॉर्डर लगता है, वहाँ से आकर वो इस सिलसिले में आए थे कि हम कोई देखें कि ईरान से तो लोग भाग के तुर्की की तरफ नहीं आ रहे हैं, मूव तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो चाहे वो फ्रेंच टीवी चैनल्स हों या जर्मन टीवी चैनल्स हों या और दीगर जो यूरोपियन टीवी चैनल्स हैं, जब वो वहाँ गए और लोगों से इंटरव्यू किए, तो लोग ईरान की तरफ जा रहे थे। ठीक है। उन्होंने पूछा कि आप इस हालत में ईरान की तरफ जा रहे हैं, दुनिया तो भागती है ऐसी हालतों से। तो उन्होंने कहा, भाई हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हम उसको किसी अजनबी के हवाले नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है। आपकी बात का मतलब ये हुआ कि जो पहले एक तासुर था
وہ لوگ جو کچھ نظام کے خلاف تھے یا موجودہ جو ایک نظام تھا اور جو ابھی بھی ہے اس کے خلاف تھے، اس جنگ نے ان کو ایک کر دیا ہے قوم کو. دیکھیے پاکستان میں ان چیزوں کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران پورا شاید کوئی انقلاب کا حامی ہے. کچھ لوگ ابھی سمجھتے ہیں یا ریسنٹ جو کرائسس ہوئے جنگ سے پہلے جو انٹرنل جو ایشوز پیدا ہوئے ان کو لے کر سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا ایران جو ہے وہ شاید نظام مخالف ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر نظام مخالف سلوگن کے لیے آمادہ کیا گیا. یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کسی کو اگر ڈالرز میں پے کریں گے اور اس کو کسی قسم کی اگر نہیں. اور جیسے یہ تو ہے نا مطلب صاحب کہ ایران میں بہت سے موساد کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. میں آپ سے دیکھیں ایران ایک بڑا ملک ہے اور 8 ممالک سے بارڈر شیئر کرتا ہے اور کوئی 2-2 4-4 کلومیٹر کا بارڈر نہیں ہے. بڑے سینکڑوں کلومیٹر کا کے بارڈرز لگتے ہیں. تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایسے ملک کے اندر کسی کا آ جانا کوئی بڑی بات ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آ سکتے ہیں 800 جب 900 کلومیٹر کے بارڈرز لگتے ہوں گے ایک ملک سے آپ کے، تو وہاں پر کسی کا انٹر ہو جانا اور پیسے کسی کو دے کر خرید لینا یا کوئی اسلحہ بیچ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو ایسے میں مثلا کچھ لوگ تو زر خرید تھے جن کو خریدا گیا. اچھا کچھ لوگوں کی تربیت میں یعنی فقدان تھا، یعنی ان کو جو میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو منحرف کیا گیا تھا. جو آپ نے دیکھا پرشین چینلز جو چلتے ہیں اسرائیل سے، امریکہ سے اور یو کے سے اور حتیٰ مثلا یورپ کے دیگر ممالک سے بھی، فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام کے چینلز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، سیٹلائٹ چینلز، اور وہ بہت سارے لوگ ایران میں دیکھتے بھی ہیں. تو اس کے ذریعے ایک بڑے نوجوان طبقے کو یعنی ایران مخالف کرنے کی، نظام مخالف کرنے کی کوشش کی گئی. وہ طبقہ ان کی طرح مخالف نہیں تھا جو پیسے لے کر مخالفت میں کام کر رہے تھے یا مثلا ایز اے ایجنٹ کسی مثلا جاسوسی ادارے کے ایجنٹ بن کر جو کام کرتے اس کی طرح نہیں تھا. وہ طبقہ غلط انفارمیشن کی وجہ سے، مس گائیڈنس کی وجہ سے منحرف ہوا تھا. اچھا امریکہ کو بیس بھی یہی ملی اور اسرائیل نے، موساد نے ٹرمپ کو کنونس بھی اسی بنیاد پر کیا کہ ہم نے نیچے پورا گراؤنڈ بنا دیا. یہ تو ان کو کانفیڈنس مل گیا. ہاں اب سب کچھ ہو گیا، صرف اور صرف جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کو اسیسینیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. 3 دن کے اندر اندر سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا نہیں. ویسے وہ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام کی حمایت میں 50% سے زیادہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے، مکمل حمایت میں. 50 سے زیادہ یعنی 60-65% تک لوگ نظام کی حمایت. اچھا اس میں نظام کی حمایت کی وجہ، حکومت کا جو بھی وہاں کے ملک کی حمایت کی وجہ اہل فارس ہونا ہے یا مذہبی بنیادوں پہ کھڑے ہوئے؟ نہیں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایرانی مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی قومی شناخت کو بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایک ایرانی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ایران کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے کلچر پر فخر بھی کرتے ہیں اور ہر کسی کو کرنا چاہیے. تفاخر ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ میرا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے اور وہاں میرا اپنا کلچر ہے. مثلا پنجاب کے آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سندھی کہلوائے. ٹھیک ہے. اور سندھی کو بھی نہیں چاہیے پنجابی کہلوائے. کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کی پہچان ہے، ان کا معاملات ہے. تو 2 طریقے ہیں نا، دونوں طریقوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک طبقہ قوم پرستی کے سلسلے کو لے کر چلتا ہے، اپنے کلچر پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ کلچر کے ساتھ ساتھ اپنے دینی اور عقائدی معاملات پر بھی فخر کرتا ہے. تو یہ دونوں جو کمبینیشنز ہیں انہوں نے مل کر ابھی تک ایران کو بچایا ہوا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ جن لوگوں کو منحرف کیا گیا تھا، جب انہوں نے ٹرمپ کے معاملات دیکھے، یہ تبدیلی کہاں سے آئی شدید؟ یہ نعرہ ٹرمپ کا یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف ملٹری انسٹالمنٹس کو ہٹ کریں گے، آپ کی ان سے جان چھڑوائیں گے، اور عوام جو ہے نا وہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی عوام پھلے پھولے، ایران کی عوام خوشحال ہو، ہم ایران کی عوام سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب شروع کے ہفتے کے اندر ان کو کوئی ملٹری ٹارگٹس مل نہیں پائے اور سپاہ والوں نے اپنے تمام ٹارگٹس کو پہلے ہی انڈر گراؤنڈ کر لیا تھا، تو وہ خاص کوئی اتنا بڑا رزلٹ آ نہیں سکا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر لوکل گھروں پہ شروع کیا حملے. تہران کے اندر جو آبادیاں ہیں ان پہ حملے کیے گئے، مثلا 10 جو عمارتیں ہیں 10 منزلہ، میڈیا ہاؤسز پہ بھی، کثیر المنزلہ، سب پہ. اچھا ایمبولینسز پہ اٹیک کیے گئے، ہاسپٹلس پہ اٹیک کیے گئے، اسکولوں پہ اٹیک کیے گئے. آپ نے دیکھا 168 بچیاں جو ہیں، ہاں ایک مناف والا وقت، وہ تو بہت بڑا قابل فراموش. اس کی وجہ کیا تھی کہ سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ فرسٹریشن تھی یا ان کو لگتا تھا کہ ہم سویلینز کو کریں گے تو افراتفری پھیلے گی؟ اس کے اندر بھی 2-3 عناصر ایک ساتھ تھے نا. کسی ایک عنصر کو تو آپ نہیں لے سکتے ہیں. اس کے ایک تو ان کی اپنی فرسٹریشن بھی ہے کہ ان کو کوئی ڈھنگ کا ٹارگٹ مل نہیں رہا ہے اور ہر روزانہ حملے کرنے کے بعد بھی ایران کا ڈیلیوری سسٹم ویسے کا ویسے ہی تھا. تو یہ فرسٹریشن بھی تھی.
دوسرا ان کی کوشش یہ تھی کہ عوام کو ڈرایا جائے تاکہ عوام جو اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کرے کہ بھائی آپ جو ہے وہ جنگ کو بند کریں اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ان کی بات پر ہاں کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے معاملے کو کلوز کریں. اور تیسری وجہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے شاید پہلے پروگرامز میں بھی کی ہوگی کہ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جن کو ہم مار رہے ہیں شاید یہ ہمارے مخالفین ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑا جب عوام باہر نکلی شد و مت سے تو پھر وہ انہوں نے ان کو پھر اپنا مخالف کیا کہ اب جو ہے وہ ان کو بخشنا بے فائدہ ہے. صاحب آپ کی بات سے میں اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, پھر میں دوسرے اس کی طرف بھی چلنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایران کا جو حکومتی نظام ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو آپ پکچر پیش کر رہے ہیں, اگر اس سے پابندیاں اٹھا دی جائیں بین الاقوامی تو اس ملک کے اندر پوری وہ صلاحیت ہے کہ یورپ جیسا ملک یہ بن سکتا ہے. دیکھیے نا تزمین, میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں گا تو شاید مجھے کہا جائے گا کہ یہ زیادہ ہی کچھ ایران کی تعریف کر رہا ہے. میں تو رہ کر آیا ہوں. میں آپ کو جاوید چودھری صاحب کا ایک جملہ کوٹ کیے دیتا ہوں جو ان کے الفاظ ہیں. ویسے تو ان دنوں ایران کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگوں میں سے شاہد صاحب بھی دے رہے ہیں, ان کو بھی جواب دیا. ان کو تو میں نے چینل پہ انتہائی سلیس طریقے سے اور انہی کی زبان میں جواب دے دیا تھا. لیکن جاوید چودھری صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ گفتگو میں نے اس لیے کی کہ وہ شاید تھیلے کے بینگن والے حساب کتاب میں ہوتے ہیں ہمیشہ, جس طرف خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ ان کے الفاظ ہیں. بہرحال انہوں نے اچھا لفظ تو یہ کہا کیونکہ وہ وزٹ پہ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اگر پاکستان میں آج سے اگر ہم ترقی کی رفتار کو شروع کریں, بالکل ابھی تو ہم بیکورڈ کی طرف جا رہے ہیں, اگر ہم مثلا مثبت ترقی کی طرف آج سے اگر ہم معاشی ترقی کی بات ہے تو ہمیں تقریباً معاشی یا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ترقی کی طرف ہم بڑھ جائیں تو ہمیں تقریباً 100 سال کا عرصہ لگے گا ایران کے برابر آنے میں اس وقت جس پوزیشن میں ایران کھڑا ہوا ہے. بس آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. اس میں یہ بھی نقوی صاحب کہ یہ جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے یہ شاہ کے دور کا بنا ہوا ہے. نہیں, اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. شاہ کے دور کے یونیورسٹیز کی تعداد آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. دیکھیں نا, یہ تو آپ گوگل کرنے سے آپ کو مل جائے گا نا, کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. شاہ کے زمانے میں یونیورسٹیز کی تعداد اٹھائیے, آپ اٹھائیے. شاہ کے زمانے میں شرح خواندگی اٹھائیے, آپ اٹھائیے. شاہ کے زمانے میں ان کی کس قدر, یعنی انقلاب کے بعد تو پاکستان سے ڈاکٹرز جاتے تھے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے. سر مجھے یہ تو ہمارے بزرگان ہمیں بتاتے رہے ہیں, کئی ڈاکٹرز پاکستان سے گئے ہیں. میڈیکل کی یہ حالت تھی, ابتری اتنی تھی. تو باقی کی چیزیں تو آپ چھوڑ دیجیے. وہاں میڈیکل پڑھنے جاتے تھے, ڈاکٹرز تھے, پڑھنے کے لیے نہیں. ڈاکٹرز ان کا علاج کرنے کے لیے یہاں سے جاتے تھے, پاکستان سے وہاں ڈاکٹرز جاتے تھے اور بیٹھ کر کلینکل جو مشورے ہوتے ہیں لوگوں کو, ایک ڈاکٹر بیٹھ کر جو علاج کرتا ہے, ٹریٹمنٹ کرتا ہے کلینک میں. شاہ اور اس کے زمانے کے بعد بھی کافی عرصے تک, انقلاب کے بعد, انقلاب کے 10 12 15 سال کے بعد جب ترقی بھرپور طریقے سے شروع ہوئی, صدام کا کرائسس گزرا 8 سال کا, اس کے بعد پھر پاکستانی ڈاکٹرز جو ہے نا اس کے بعد نہیں گئے. جو موجود تھے وہ کچھ رہ گئے, کچھ واپس آ گئے. پھر ترقی کی رفتار. اچھا صنعتیں, شاہ کے زمانے کی صنعتوں کو اٹھائیے, اب کی دفعہ اب جو صنعتیں ہیں ان کا اندازہ لگائیے آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترقی کی شرح کس لیول پر تھی اور کہاں آ گئی. بات سمجھ رہے ہیں. ابھی بھی قوم میں جہاں ہم ہوتے ہیں, تہران میں جہاں ہم ہوتے ہیں, چونکہ میرا میڈیا سے واسطہ رہا ہے, سہار کے ساتھ اردو پروگرامز میں میں ہوتا تھا ایز اینکر, تو بزرگوں سے میری بات چیت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ بھائی بعض محلوں میں تو جب گاڑی آتی تھی تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے محلے میں بھی ایک گاڑی ہے. اور اس وقت ایران کے ہر گھر کے باہر گاڑی ہے. لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اپر مڈل کلاس, مڈل کلاس نہیں, لوور مڈل کلاس کا آدمی بھی اپنے گھر کے باہر ایک گاڑی اور چند بائکیں ضرور رکھتا ہے. اور اسٹینڈرڈ ان کا غربت نہیں ہے, یا ہے تو بہت محدود ہے. دیکھیں نا, ایک شاید ایک طبقہ بہت محدود 5-6% کی. کیونکہ اس سوال میں اس لیے کروں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 2019 میں جب میں مشہد میں آیا تھا, ان سے بھی پہلی وہاں میری ملاقات ہوئی تھی. پہلے تو کراچی میں ہوئی تھی لیکن وہاں بھی ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے امام علی رضا اسلام کے روضے کے باہر کسی فقیر اور مسکین کو نہیں دیکھا. ابھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے. صرف وہاں پر اب جو شروع ہوا ہے وہ جو سیریا سے کرائسس کے بعد بیچارے جو کچھ مفرور ہو کے آئے, یا افغانستان سے کچھ ایسے لوگ جو تازہ آ جاتے ہیں, حالات ان کے سیٹ نہیں ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ, یا ایک آدھ دو کوئی بوڑھے آپ کو ملیں گے شاید. اس کے علاوہ ابھی بھی آپ کو مانگنے والوں کی وہ تعداد نہیں, اور وہ بھی حرم کے اطراف میں, جو امام رضا کا یا حضرت معصومہ کا حرم, چونکہ وہاں ٹورسٹ آتے ہیں, زائرین آتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ, ورنہ آپ کو عمومی طور پر کوئی فقیر نہیں ملے گا. تو اچھا یار مرزا صاحب, یہ احتجاج کیوں ہوا جب اگر یہ صورتحال تھی؟ آپ دیکھیں شروع میں جو خبر آئی تھی کہ کچھ تاجر نے, کچھ بازاریوں نے, جو کہ وہاں کہا جاتا ہے بزنس مین لوگوں کو, کاروباری شخصیات کو, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا.
اصل میں یہ کیا مطلب ناشکری ہے؟ نہیں، ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیے مسئلہ یہ تھا، ان کی زندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ ہائی ہے. وہ جب تھوڑا سا لو ہونے لگا نا تو لوگوں قلیل کو- پہ وہ انہوں نے راضی نہیں. ہاں مطلب جب وہ تھوڑا سا لو ہونے لگا تو ان کو مشکلات. اب میں اسٹینڈ آپ کو بتاتا ہوں ہائی کس بات کا ہے، کس طرح کا ہے. ایک عام فیملی بھی، مڈل کلاس، جو لوور مڈل کلاس فیملی ہے، نوروز ان کی ایک عید آتی ہے، اس عید کے اندر ایک عام فیملی بھی اپنے گھر کے تمام قالین، کارپیٹ نہیں، ہاں وہ قالین جس کی پاکستان میں شاید قیمت 1,80,000 روپے ہو، وہ تمام قالین وہ چینج کرتے ہیں. اپنے گھر کا ڈیکوریشن، پردے، فرنیچر ان روز میں ہم نئے لگائیں گے. مثلا تھوڑی سی جب لازم بات ہے جب پوری دنیا سے آپ لڑ رہے ہو تو کرنسی ڈی ویلیو، پابندیاں، سینکشنز، مزید سختیاں، یہ وہ، تو اس میں تھوڑی سی کرنسی ان کی ڈی ویلیو، اور کچھ مافیا بھی وہاں سرگرم ہوا ڈالرز کے حوالے سے، کہ وہ جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہوتے ہیں ان میں کچھ معاملات ایسے ہوئے. ایک دفعہ میں اس کی توضیح دے چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہوا، اور یہ پورا ایک بڑا معاملہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں یعنی کچھ ایک تھوڑی بہت یہ مافیا کی کرپشن بھی ٹھیک ہے، زر مبادلہ کے حوالے سے باعث ہوئی کہ وہ ڈالر اونچا نیچا ہونے لگا. تو وہ بازاریوں کو مشکلات پیش آئیں کہ ہم جو ہے وہ خریدتے کسی ریٹ پر ہیں، ہمیں بیچنا کسی اور ریٹ پر پڑتا ہے، پھر ہم آگے سے جب خریدتے ہیں تو وہ کہیں اور چلا جاتا ہے معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس ڈالر کی فلکچویشن کو روکیں. انہوں نے کہا مہنگا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، اس کو روکیں. مثلا 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں ایک بار ریٹ بڑھے تو قابل قبول ہے. مثلا ہر 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جب کرنسی فلکچویٹ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی خریداری اور ان کے کاروبار اور ان کے سارے معاملات میں مشکلات پیدا ہو گئی نا. انسٹالمنٹ پہ بھی کام چل رہا ہے، بیلنس نہیں ہوا، نقصانات ہونے شروع ہو گئے فلکچویشن کی وجہ سے، جو کرنسی ڈیویلیشن ہے اس کی وجہ سے. تو وہاں سے پھر بازاریوں نے احتجاج شروع کیا کہ بھائی اس معاملے کو حل کیا جائے. پھر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ میٹنگز کی، یقین دہانی کروائی. لیکن وہ 2-3 دن کا جو عرصہ تھا، اسی عرصے کے دوران یہ جو گروپ، جسے امریکہ نے خود، یعنی اسرائیل نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے ان کو ویپنز بھی دیے، ہم نے ان کو پیسہ بھی دیا، بلینز آف ڈالرز ہم نے انویسٹ کیے ہیں، اندر اپنے لوگ بھیجے، اپنے جاسوس بھیجے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس احتجاج کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ اور قتل و غارت گری. ٹھیک ہے. اچھا، مساجد جلائی گئی. اب آپ سوچیں، ہے نا، یہاں میں دیکھتا ہوں کچھ ہمارے جو بہت زیادہ دیسی لبرل قسم کے لوگ ہیں، یا وہ جو یعنی لفافہ آپ کو کیا پرابلم ہے دیسی لبرلوں سے؟ اچھا ان سے پرابلم یہ ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. وہ تو بات یہ کہتے ہیں دیسی لبرل، جیسے ایک مزمل، ایک اینکر پرسن آپ نے دیکھا ہوگا، ایکسپریس میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بولا ہے، ان کا ایک دعویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی 2,000 ایران کے اندر ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور 4,000 شہادتیں جو ہیں وہ احتجاج کے دوران ایران نے مار دی. وہ بھی جھوٹ ہے. اچھا، اس وقت جو جنگ میں شہادتیں ہوئی یہ ایران نے خود کہا ہے. سن تو لیں، 4,000 سے زیادہ ہیں. اور اس وقت جو شہادتیں ہوئی، اس وقت جو لوگ مارے گئے ہیں، ان میں 2 طرفہ شامل ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو وہ شامل ہیں جو گورنمنٹ کی فورسز کے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. زیادہ تر وہ شامل ہیں جو گورنمنٹ کی فورسز کے لوگ ہیں. اب مجھے بتائیے، پولیس کا ایک دستہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جیسے ہمارے یہاں ڈنڈے لے کے اور وہ شیلڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے. اس طرح لوگوں کو، ایک تو ڈیڈ باڈی مثلا میں نے خود دیکھی ہے، ایک بیچارے پولیس والے کو اتنے خطرناک چاقو سے مارا گیا تھا، 70 وار کیے گئے، 70 وار ادھر لگتا چاقو مارا، پیچھے اس کا وار نکلا، 70 وار کر کے. اور ایک پولیس والے کی ڈیڈ باڈی تو ایسی بھی تھی جسے کیمیکل ڈال کر جلایا گیا اور اس کا جسم نیچے چپک گیا، یعنی فرش کے ساتھ. اچھا، ہزاروں میں، 1-2 میں نہیں، ہزاروں میں مارا گیا اس طرح سے ان لوگ. یہ جو موب تھا، کیا پولیس فورس کے پاس طاقت نہیں تھی؟ نہیں، شروع کے 3 سے 4 دن کسی قسم کی طاقت استعمال نہیں کی گئی. اچھا، ڈنڈا، شیلڈ، صرف یہی، جیسے ایک پروٹیسٹ کو روکا جاتا ہے، یا وہ شیل مار دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ اس وقت، ایرانی جو گورنمنٹ ہے، وہ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ یہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی فتنہ پرور ہیں، اور یہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک کو کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ریاست دشمن لوگ ہیں. یہ مہنگائی کا اعتراض نہیں ہے. اگر مہنگائی کا اعتراض ہوتا تو مہنگائی کا بینک سے کیا تعلق ہے؟ 450-500 سے اوپر بینک چلائے گئے، تقریباً 800-900 سے اوپر ان کی جو BRT کی بسیز ہیں، بھائی وہ کروڑوں میں ایک بس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، وہ جلائی گئی. اچھا، اسکول جلائے گئے، مساجد جلائی گئی. مسجد کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں آپ؟ مہنگائی سے اندر لوگ، مطلب 2-2 3-3 بیچارے چوکیدار اور اس طرح کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ مساجد جلائی گئی. امام بارگاہوں کے اوپر حملہ کیا گیا. عام جو دکانیں تھیں، بڑے بڑے مالز جلائے گئے، ایمبولینسز جلائی گئیں، جو ہے وہ ہاسپٹلز کے اوپر جہاں وہ ایک آدھ کوئی مریض چلے جاتا تھا، ان پہ حملہ روڈ بند کر کے لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئیں. آپ مجھے بتائیے. لیکن مطلب صاحب، یہ تو ایک نقطہ نظر ہے جو آپ نے صحیح بیان کیا، یہ بالکل حقیقت ہے، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ایک
واقعہ میرے ذہن میں ابھی گھوم رہا ہے آپ کی باتوں کو سن کے. امینا مسیح کا غالباً یہی نام تھا اس لڑکی کا, محسا امینی. مسیح نام امینی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ماری گئی. یا نہیں اس کی دیکھیں دیکھیں میں بات تو سنیں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مغرب کا میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو ایرانی ہیں جو کہ وہاں رہتے ہیں, برطانیہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے جو 40 سال سے جو اقتدار, ناصر برا مت بنائیے گا, یہ سارے سوالات کو ہمیں رکھنا ہے سارے سوالات. ٹھیک ہے, آپ ان کا نقطہ نظر پیش کیجیے کہ 40-50 سالوں سے جو ایک رجیم موجود ہے, وہ انہوں نے بہت سے اپنے ہی مخالفین جو علماء کرام تھے ان کو نظر بند بھی کیا ہوا ہے, سیاسی پارٹیوں کو وہ بننے دیتے نہیں ہیں. ایک وہاں پہ صدارتی نظام کے لیے ایک ویٹنگ سسٹم خود اپنے ہاتھوں میں اس کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری ہی پوزیشن ہوگی. پھر معاشی طور پہ کچھ معاشی پابندیاں نہیں, کچھ لوگوں کو جو ہے اگر فرض کریں حجاب صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو اس کو جو ہے جکڑ لیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اکثریت ایرانی نہیں تو ایک اچھی خاصی ایرانی جو قوم کے افراد جو ہیں جس میں مرد و عورت دونوں ہیں, وہ دبے دبے سے محسوس کرتے ہیں, لگتا ہے ان کو کہ وہ ایک سپریسڈ ہیں. وہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جتنی مخالفت نظام کے حوالے سے یا مختلف گروہوں کے حوالے سے ایران میں آزادی کے ساتھ کی جاتی ہے نا, شاید پاکستان میں نہیں کی جاتی ہوگی. بات سمجھنا میری, لوگ آزاد ہیں, مخالفت کرتے ہیں, اس لیے تو احتجاجات ہوتے ہیں, اس لیے تو لوگ باہر نکلتے ہیں. پھر ان احتجاجات سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کو اگر روکا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان احتجاج کرنے والوں کو روکا. حالانکہ جو بازاری حضرات تھے, دوسرے دن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری صف میں شرپسند داخل ہو گئے ہیں, تو تیسرے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, چونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے شرپسندوں نے ٹریپ کر لیا ہے, لہٰذا ہمارا اس سے کوئی انہوں نے میڈیا پر آ کر اعلان کیا, مختلف جگہوں پر کہا کہ ہم شرپسندی کے لیے نہیں نکلے تھے, لہٰذا جو کوئی بھی شرپسندی کر رہا ہے اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم مہنگائی روکنے کے لیے نکلے ہیں, نہ کہ اپنے ایک بھائی کا بینک جلا کر 200 ایرانیوں کو بے روزگار کرنے کے لیے, نہ کہ ایک مال جلا کر 1000 بندوں کی دکانیں جلا کر اربوں مثلا روپے کا سرمایہ برباد کرنے کے لیے اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے. یہ تو کسی طور عقل قبول نہیں کرے گی نا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مہنگائی سے مسجد کا کیا تعلق ہے, مہنگائی سے امام بارگاہ کا کیا تعلق ہے, مہنگائی سے ہاسپٹل کا کیا تعلق ہے. تو آپ جو محسا امینی کی بات کر رہے تھے اس کا سلسلہ بھی یہی تھا, اس کی بھی ویڈیو جاری ہو چکی تھی. وہ نیورو کی پیشنٹ تھی, ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ کرسی سے گری ہے اور اس کا سر زمین پہ لگا ہے, وہاں سے وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئی ہے. اس کی تو CCTV ویڈیو جاری کی ہے گورنمنٹ نے, چینلز کے اوپر دکھائی گئی ہے. فتنہ پھیلانے کے لیے دیکھیں نا, ایک جھوٹی خبر کافی ہوتی ہے, وہ سچائی کی توضیح دیتے رہے, لیکن وہ چونکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اینٹی ایران جو چینلز اسرائیل سے, امریکہ سے, اگر مطلب صاحب اگر ایران میں کوئی کپڑا جو لباس جو ہے جو زیب تن ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے, اگر وہ جو اسلامی نظام کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت نہیں ہوتا, نہیں پریشر نہیں ہے. دیکھیں نا آپ میں باتیں سنیں تو جیسے جو خاتون جن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ ان کو مورل پولیسنگ, ایک پولیس ہوتی ہے ایران کے اندر جو اخلاقیات کا درس دیتی ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ اب آ جائیے کسٹڈی میں آ جائیے. تو کیا یہ پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ پبلک پلیسز پر اگر اوور ہو جائیں اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو ان کو تذکرہ دیا جاتا ہے, یا تھوڑا بہت مثلا چارج لگائے جاتے تھے کہ آپ یہ دوبارہ, مثال کے طور پر 5,000-8,000 روپے ایک فائن لگ گیا کہ آپ دوبارہ آپ سے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہمارے یہاں سگنل توڑنے پر فائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کو بلایا گیا تھا, لایا نہیں گیا, ان کو بلایا گیا. وہ گئی, ان کو جب بات چیت ان سے ہو رہی تھی کہ آپ اس طرح آپ نے کیوں کیا بھائی, فلاں جگہ پہ یہ کیوں کیا, اس طرح سے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے, تو اسی دوران وہ گری. اور اس کے بعد تو کافی اب یہ جو احتجاج ہوا ہے, اب یہ جو آپ نعرے لگ رہے ہیں, اس کا تو جواز بھی نہیں ہے. اس کے بعد تو وہ تذکر والا سلسلہ بھی 4 سال پرانا واقعہ, ہاں اس کے بعد تقریباً اس کے بعد سے وہ جو تذکرے والا سلسلہ ہے اس کو بھی تقریباً وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا کہ بھائی جو صرف اور صرف رہبر کا یہ جملہ کلیئر کٹ تھا کہ معاشرے کے اندر پبلک پلیس کے اوپر آپ گندگی نہیں مچائیں. اچھا, چادر لازمی لینا ہے والا تصور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. خدا نہ خواستہ کوئی ایک خاتون اگر مثال کے طور پر اسکرٹس پہن کے آ جاتی ہیں, اور یہاں تک تو انہوں نے, ان کا یہ سلسلہ تھا کہ بھائی آپ یہ پبلک پلیسز پر یہ نہیں کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک پلیسز عوامی جگہ ہیں, ان میں یہ نہیں کریں, مناسب نہیں ہے. ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی معاشرہ, اور پاکستان میں بھی اگر کوئی اس طرح سے باہر پبلک پلیس پر نکل کے آ جائے گی نا تو وہاں تو پھر بھی عوام چھوڑ دیتی ہے. یہاں کون چھوڑتا ہے؟ ہمارے یہاں یا تو نظروں سے اسے ہلاک کر دیں گے یا پھر جو ہے وہ گالیاں دے کے واپس گھر تک بھیجیں گے. مکمل اس میں فرق ہے نا, عوام کریں تو وہ تو ایک غلط ہے, لیکن اگر حکومت کرے تو نہیں, زیادہ غلط ہے. یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
हुकूमत इसलिए हुकूमत अभी हालिया दिनों में जब शीमा किरमानी साहिबा के साथ जो एक वाकया कराची प्रेस नहीं, क्लब में पेश आया, देखें इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। अच्छा, ये फ्रांस अगर मुसलमान तालिब इल्मों को पर ये बात लागू कर दे कि आप बिना चादर के ही स्कूल आएंगी, तो ये गलत नहीं होता है। ये भी गलत है। ये किसी भी मोमबत्ती माफिया को ये बात गलत नहीं। हमारे यहाँ कितने देसी लिबरल्स और मोमबत्ती माफिया ने इसके ऊपर एहतजाज किया, किसी ने भी नहीं किया। नहीं, लिबरल्स करते भी हैं एहतजाज। मैंने कहीं, अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये हक हर किसी के पास अपना आजादी है, जिस तरह सरकार देखें, आप इंसाफ करें। आप किसी कमरे में बैठकर दो लोगों के दरमियान ये आवाज बुलंद कर रहे हैं और फिर किसी एक मैटर के ऊपर रोड पर आकर चिल्ला के वावेला कर रहे हैं, और आपने जो है इंतहा कर दी। इन दोनों चीजों में फर्क होता है बयान करने में भी। आपके बयान करने का अंदाज क्या है, ये बताता है कि आपकी बात में कितना दम, सच्चाई और शिद्दत है। ठीक है। मेरा सवाल ये नहीं है, देखें, मैं किसी को समझाने का ठेकेदार तो नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल सामने वाले के रवैये पर तो हो सकता है कि आप जब यूरोप के अंदर मुसलमान बच्चियों पर यह पाबंदी लगाई जाती है कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगी, वहां पर आपकी इंसानियत, आपकी ह्यूमन राइट्स के जो और फ्रीडम के जो मामलात हैं वो सारे दब जाते हैं, और आप कहीं किसी जगह, किसी एक जगह बतौर तज़क्कुर के ये बात भी शामिल हो जाए और शहीदों में उंगली कटवा के नाम लिखवा लिया जाए। और जब ईरान में एक छोटा सा वाक़या होता है, भाई वो भी इस्लामी मुल्क है ना, उन्होंने अगर आपसे कहा कि भाई आप हिजाब करें, आपके राइट्स तो नहीं खा रहे हैं। खातून वहाँ गाड़ी चला रही है, खातून वहाँ बाइक चला रही है, खातून वहाँ जॉब कर रही है, खातून दुकान में भी है, खातून ऑफिस में भी है, तमाम तर राइट्स उसको दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तरीके का लिबास पहन लें। वो नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से यूं करके बंद करके 38 चादरें, नहीं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा तरीके का पहन लें कि जिसके अंदर आप मतलब सिलेक्शन का सिलसिला ना हो। ठीक है, ठीक। तो उसको आप क्यों उस और इस मौजू को आप सेम क्यों नहीं रखते हैं भाई? वहां पर वो मना कर रहे हैं, आपको कोई एतराज नहीं है, यहाँ पर ये मना कर रहे हैं इस मामले में, तो आपको एतराज हो गया। तो अब मैं बताता चलूँ आपको, बात यहाँ तक आ गई। तो ये मुनाफिकत का पहलू तो है ना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हमारे ये लोग। अच्छा, वो जो मैं आपको बात बता रहा था, असल मसला ये था कि अब जो है वो सख्ती का तस्वुर भी ख़त्म हो गया था। भाई जो कर सकता है वो करे, लेकिन इंतहाई रिजालत या जलालत का लिबास पहनकर आप, बाकी वो पर्दे वर्दे पर नहीं, लोग मसलन गले में चादर डाली नहीं, बहुत सारी खवातीन अभी भी आज तेहरान में आपको मिलेंगी। ठीक है। तो ये इशू था, ये तो हाँ, अब ये था ही नहीं। तो वो जन जिंदगी, आज़ादी और फ्रीडम वगैरह ये सारा चैप्टर ही क्लोज हो गया। जब ये चैप्टर क्लोज हो गया, मैंने देखा साहब कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस भी देखी है, डांस पार्टीज भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, और इस पर कोई क्रैकडाउन नहीं होता। अंदर घर में आप कर रहे हैं ना, कह रहे बाहर कोई मुआशरे में गंदगी नहीं फैलाए। आपके घर के बंद कमरे का ठेका हमने नहीं लिया। ठीक है, उसके हम जिम्मेदार नहीं है कि हम आगे आप पर छापे मारेंगे। मुआशरे में गंदगी नहीं फैलाए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा देखें, इसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा आज़ाद हुआ और उन्होंने तज़क्कुर देना भी छोड़ दिया, तो इसके बाद इस ग्रुप के पास, जिसकी आप तज़क्कुर बताइएगा क्या होता है? तज़किरा देना। अच्छा। यानी उनको थोड़ा सा मसलन नसीहत करना। सही। जब ये भी बंद हो गया तो ये चूरन तो बिकना बंद हो गया कि वो औरतों पर तशद्दुद और फला फला फला। वरना ईरान के अंदर मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, पाकिस्तान से 50% ज्यादा खवातीन मशगूल काम हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में, फैक्ट्रीज में। मतलब शरह खानदगी जो है, शरह खानदगी भी ज्यादा है और काम करने वाली खवातीन की तादाद भी ज्यादा है, जो इंडिपेंडेंट काम करके अपनी मेहनत से अपना कमाती हैं। और हर शोबे में हर खवातीन दुकानों पे काम कर रही हैं, उनके मॉल्स हैं, उनके सुपर स्टोर्स हैं, उनकी बड़ी दुकानें हैं, खाने के होटल से खवातीन चला रही हैं। ठीक है, चले ये इस पे कभी मैं आपसे और तफसील से बात करूंगा, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। अब आ जाते हैं ये जो ईरान अमेरिका के माबैन जंग हुई, जो कि रुक चुकी है, सीज़फायर है, नहीं चल रही है। कल फिर से वाकया हुआ, फिर भी आपने हुर्मुज़ के ऊपर तो ट्रम्प ने कहा कि नहीं, अब ये मजीद इसको बढ़ाएंगे। इन दोनों दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने वहां से मारा, उन्होंने वहां से मारा। इससे एक महीना हो गया है जंग बंदी को हुए। और आपने जैसे 8 सूबों का भी तस्करा किया, हम उसको ज्यादा तशरीह नहीं करते क्या मामला थे, लेकिन इसमें मतलब साहब आपके और मेरे मुल्क यानी पाकिस्तान ने एक बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया, कोई शक नहीं। और इसके अंदर आपको एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी कि जब ईरानी वफ्द पाकिस्तान आया था और जब वापस गया था, बल्कि वापस जब गया था तो एस्कॉर्ट किया आपकी पाकिस्तानी फोर्स, उनको बाहिफाजत उनको पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के माबैन सालिसी करवा के बेसिकली क्या अचीव करना चाहता है? देखिए, हर इंसान जो काम अंजाम देता है वो अपनी हैसियत के अंदर देता है ना। ठीक है। मैं तज़मीन जावेद से अगर कोई किसी बात का तकाजा करूंगा तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि तज़मीन जावेद की एबिलिटी क्या है। या आप मुर्तज़ा नकवी से जब किसी काम का तकाजा करेंगे तो आप पहले मेरी एबिलिटी देखेंगे ना। ठीक है। एक छोटी सी मिसाल, भाई मैं 20,000 कर्ज देने की सलाहियत रखता हूँ ना, तो आप मुझसे 1 लाख तो नहीं मांग सकते। ठीक है।
تو اسی طرح پاکستان کے اندر جتنی صلاحیت ہے، پوٹینشیل اللہ نے پاکستان کو دی تھی، اس کی استعداد کے حوالے سے پاکستان نے اس سے شاید ایک سٹیپ بڑھ کر، اور 1 سال کے اندر ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد زیادہ ہو ایک سٹیپ بڑھ کر کام کیا ہے۔ وہ تو خیر، وہ تو الحمدللہ ایسا مارکا ہے کہ جس پر میں نہیں، پوری دنیا بات کرے گی، اور کی بھی ہے پوری دنیا نے، مجھے اس کی تشہیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کا اشتہار الحمدللہ عالمی طور پہ لگ گیا ہو کہ وہ وہاں جہاز گرانا، اور کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شاید وہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے پوٹینشل سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کیا۔ کسی نہ کسی نے تو اس معاملے کو روکنا تھا نا، کسی نہ کسی نے تو ثالث بننا تھا۔ عرب ممالک اس قدر گھبرائے ہوئے تھے، یا امریکہ کی جو عہد شکنی یا دھوکہ دہی کا معاملہ ہے اس سے اس قدر نالا تھے، اور پھر ایران کے ساتھ جون کی سختیاں ہوئیں تو وہ پھر شاید فریق جو ہے وہ یک طرفہ ہو جائے۔ لیکن عبداللہ صاحب، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، NBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آپریشن فریڈم جو ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے تھے جہازوں کو گزروانے کے لیے اپنا ہرمز سے، اس کو رکوایا ہے محمد بن سلمان صاحب نے، سعودی کراؤن پرنس سے۔ ارے بس چھوڑیے نا تزمین صاحب، وہ تو ہر جمعرات کو اپنے بیان بدلنے کے بعد کسی نہ کسی کو اس کا کریڈٹ دے ہی دیتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے ساتھ جو معاملات، 2 امریکی ذرا یہ بات کریں کہ محمد بن سلمان صاحب کے کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی، ہماری سر ایران کو خاک میں ملا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، تمام انفراسٹرکچر ختم کر دیں گے، رات کو 3 بجے کا وقت ہے، بس ریڈی ہو جاؤ۔ یہ تو ٹرمپ کہتا ہے نا، لیکن میں یہ کہہ محمد بن سلمان نے تو کردار ادا کیا نا۔ میری بات تو سن لیں، اب وہ جو بیانیہ دیا، دیکھنا یہ ہے نا اس بیانیے پر ایرانی عوام اور گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے۔ دیکھیں یہ چیک ہوتا ہے، عباس راغچی صاحب ہر روز کال کر رہے ہیں، یہ چیک ہوتا ہے وزیر خارجہ کو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ چیک ہوتا ہے کہ ایران آیا اس تھریٹ سے بیٹھا یا نہیں۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو 3 بجے تک، جب ایک دفعہ لاسٹ ٹائم میرے پاکستان آنے سے پہلے، سیز فائر سے پہلے جو لاسٹ ہے، ہم 3 بجے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ہم تو موقف لگایا تھا اور تھے ریلی میں باہر، ہمارا موقف تو 1 بجے ہم نے کلوز کر دیا، ہم 3 بجے تک وہیں بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا دیکھتے ہیں کوئی لائٹ جاتی اور پوری تہذیب کو تباہ کر دیں گے، انرجی جاتی ہے، کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خدا پہ یقین کریں گے، اس دن لوگ رات کو 3 بجے تک بیٹھے ہیں، وہ تو دیکھیے ویڈیوز، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ویڈیوز دیکھیے، بات کو سمجھ رہے ہیں میری؟ تو یہ بھڑکیاں تو مار دیتے ہیں، لیکن ایران ذہنی طور پر مکمل آمادہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ایران کہہ رہا ہے کہ یا تو میری مکمل نجات ہے یا میری مکمل تباہی ہے، 2 صورتیں ہیں میرے پاس، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ایران کے ہر عوام یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو اس وقت 80-90% جو لوگ ہیں وہ مبشر زیدی صاحب کچھ اور دعویٰ کرتے ہیں۔ کون مبشر زیدی صاحب ہیں؟ وہ جو 100 لفظوں کی کہانی لکھتے ہیں فیس بک پہ، نام نہیں سنا آپ؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ان کا نام۔ اب واقعی سیریسلی آپ کہہ رہے واقعی ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، میں نے اچھا، میرا ان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اندر کچھ ایسے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس جنگ کا ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو رکوانا بھی چاہیے، کیونکہ اسٹاک پائلز جو ہیں میزائلز کی، انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، لیکن ایک تاثر ہے کہ ایران کے پاس کم بھی پڑ سکتا ہے اگر یہ جنگ طولانی ہو جائے۔ نہیں، دیکھیں نا، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، جنگ رک جائے گی، مطلوبہ مقاصد ایران کو حاصل نہیں ہوئے تو ایران اگلے دن پھر جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا، بھئی وہ کریں گے، بھئی اس 8 مہینے کے اندر 2 جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میزائلز ہیں ان کے پاس، سپرسونک میزائلز ہیں ان کے پاس۔ بالکل، اچھا نہیں بھی ہوں، آخری حد تک لڑنا ہے نا، ایران کو آخری حد تک جانا ہے، کیونکہ ہر 8 مہینے 6 مہینے کی جنگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا کسی بھی قوم سے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک ہی بار مر جانا بہتر ہے یا ہر روز مرنا بہتر ہے؟ یہ آپ بتائیں۔ ہاں، احسن۔ تو ایرانی قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ اذیت کے ساتھ ہر روزانہ بدترین طریقے سے مرنے کے، یا تو ہم ایک ہی بار مریں گے یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جئیں گے۔ یہ بات میں نے آپ کو شاید جنگ سے پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکا تھا کہ ایرانی اس جنگ کو اگر اب ہوئی تو اس کو اتنا مہنگا کر دیں گے، اس جنگ کو، کہ پوری دنیا کو اس کی تپش محسوس ہوگی، اتنا گرم کر دیں گے اس جنگ کو کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی اور پوری دنیا کو تپش محسوس سب ہوگی۔ لپیٹ میں ایسے آ گئی، پاکستان کی معیشت کا ٹھپا بیٹھ گیا نہیں، ہے۔ پاکستان کی معیشت کا کیا تعلق ہے سر؟ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، تیل تو برابر آ رہا ہے، برابر آ رہے ہیں، بڑھ تو گئی نا، عوام کو تو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں نا، تیل کی قیمت کا بتایا مجھے۔ ابھی جو تیل کی ریسنٹ پرائسز چل رہی ہیں، وہ تو وہاں تو 20-25% بڑھی ہے، یہاں پر آپ کی 200% بڑھ رہی ہے، تو اس کا وہ جو قیمت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹینس بھی لگتا ہے۔ اچھا، ایک جو بھی باتیں، اچھا، آپ کو یہ چیز پوری دنیا کو امریکہ کے پاس جا کے کہنی چاہیے کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ تھا جب تمہارے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، عمان بطور ثالث موجود تھا، اور عمان نے خود کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ ایران نے جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام، یورینیم جو ہے وہ ثالث کے پاس پہنچانے کے لیے، جو یورینیم کی جو انرچمنٹ کا پروگرام ہے اس کو لو کرنے کے لیے، اور بقول زیرو پہ لانے کی بات، انٹرنیشنل میڈیا کے کہ مثلا جو ان کی پراکسیز ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کو نہ آپ چھڑیں گے نہ وہ آپ کو چھڑیں گے، اپنا کام کریں، اپنے مدار میں رہنے دیں۔ اور دیگر کچھ معاملات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، عمان کے جو ثالثین تھے انہوں نے خود کہا ہمیں یہ خوشی تھی
کہ اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں بس کوئی کنکریٹ سولوشن نکلے گا اور ہم بھی ایران بھی سکون سے اس خطے میں امریکہ سب سکون سے رہیں گے. لیکن 2 دن کے بعد اٹیک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوا اس پورے کرائسس کا؟ ٹھیک ہے، کرائسس امریکہ سے. ہاں تو پھر تو دیکھیں نا، یہ تو سوال امریکہ سے ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا. وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، آپ ان کے اوپر جنگ تحمیل اور کرتے ہیں. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے نا، چلے امریکہ سے وہ شروع میں غلطی، لیکن جنگ میں ایک مرحلہ آتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرا ایک مرحلے پہ ایک غلط ہوتا ہے، پھر دوسرے میں دوسرا غلط ہوتا ہے. ایسکلیشن کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں نا. ایک رائے یہ بھی سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی کہ یہ جو IRGC ہے، بازداران انقلاب ہے، ان کا نظریہ کچھ اور ہے، مسعود پزشکیان صاحب کا نظریہ کچھ اور ہے، آپس میں اس کا بھی اختلاف ہے. حقائق کیا ہے؟ نہیں دیکھیے نا، یہ تو آپ کو وہاں کی گورنمنٹ کے رفتار سے، ان کی ایکٹیویٹی سے معلوم ہوگا نا. جب ایران کے اندر ڈویژن پیدا ہوگی تو آپ کا حرف درست ہوگا. بھائی جب ایران میں ان کی میڈیا کے اوپر اور عوام کے درمیان ایک لفظ آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور IRGC کی طرف سے بھی، جب بیان میں تضاد ہی نہیں ہے، ان کے کسی بیان کے اندر مخالفت ہی نہیں ہے، پزشکیان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو خاتم الانبیاء بریگیڈ کر رہی ہے، یا خاتم الانبیاء بریگیڈ بھی وہی بات کر رہی ہے جو عراقچی کر رہا ہے، تو پھر دنیا کے باہر کے ٹھیکیداروں کو کس نے یہ موقع دیا کہ وہ کہیں تضاد ہے؟ تضاد میرے گھر کا تضاد میں بتا سکتا ہوں نا. بھائی تزمین صاحب آپ تو نہیں بتائیں گے. میرے اور میرے بھائی کے درمیان کوئی تضاد ہوگا تو وہ ہماری گفتگو سے نظر آنا چاہیے. آپ میرے گھر کے اندر تو نہیں آئے ہیں نا. کہ جب ان کی گفتگو میں تضاد نہیں ہے، ان کا پیغام سیم ہے، ان کے معاملات سیم ہیں، تو یہ دنیا کو کہاں سے ٹھیکہ مل گیا کہ وہ یہ کہیں تضاد ہے؟ نمبر 2، 90% عوام اپنے سیاستدانوں کے ساتھ بھی جو ادھر میٹنگز کے لیے آئے تھے، جنہوں نے ڈائلاگس کے لیے پاکستان قدم رکھے، اور اپنی فوج کی حمایت میں بھی، جب 90% ایران نکلا ہوا ہے، 80% 90% اور کھڑا ہوا ہے، تو پھر دنیا کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ ایران کے معاملے میں بات کریں؟ بھائی جن کا ملک ہے ان کی جب 80-85% عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم اپنی فوج کے ہر اقدام کو سراہتے ہیں، ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم خالی نہیں کریں گے، ہم مکمل حمایت کریں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نظام کے ساتھ ہیں. کیونکہ حملہ تو یہی کہہ کر کیا گیا تھا نا کہ ایرانی عوام نظام کے ساتھ نہیں ہے اور ہم انہیں فریڈم دلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈیموکریسی دلانا چاہتے ہیں. وہی عوام 80% کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے نظام کے ساتھ ٹھیک ہے. تو 8 مئی 2026 کو جب یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا، تو جنگ ختم ہو جائے گی 15 مئی سے پہلے، یا چلے گی یہ نظام چلتا رہے گا؟ دیکھیے تقریباً 1 مہینے کا عرصہ تو کم سے کم لگے گا. کیونکہ دیکھیں ڈائلاگ تو پاکستان اپنا کردار بعنوان ثالث اس معاملے میں تو ادا کر رہے ہیں نا. بظاہر سختیاں ہیں، ہاں بظاہر دونوں جو حریف ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی کسی کو کوئی موقع اچھا، پاکستان پہ اعتماد کی جو وجہ ہے، جو ایران کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ذاتی ان کی جو ایک محنت ہے، یا جو ان کا ایک ان کی جو ایک پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے ہے. کیونکہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے انڈیا کے خلاف، ہمارا جو ایک دنیا بھر کے سامنے کی بیچ ابھر کے سامنے آیا ہے، کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں اس کی ایک وجہ نہیں دیکھتا ہوں، میں اس کی 2-3 وجوہات دیکھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ تو خود یعنی عاصم منیر صاحب کی اپنی جو ہے وہ ذاتی دلچسپی اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 3 روز وہ ایران میں رکے، پھر امریکہ کے ساتھ میٹنگز کی، اور یہ سارا معاملہ ارینج کرنا، پھر وہاں دعوت دینا، پورا شہر ان کے لیے جو ہے وہ کنٹرول کرنا کہ بھائی کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی تھریٹ یا خدا نخواستہ کوئی چیز نہ ہو. یہ تو سب سے پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ایران پاکستان کے ساتھ شروع سے برادرانہ تعلقات رکھتا آیا ہے. کسی قسم کی الحمدللہ کوئی ہمارے درمیان ایسی خرابی بڑی نہیں ہوئی ہے. چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہتی ہیں، سیکیورٹی کنسرنز پیدا ہو جاتے ہیں، بارڈر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، یہ آیا وہ گیا والے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک میں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایران سے ہماری کوئی ایسی بڑی نوک جھونک نہیں ہوئی ہے کہ جس سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. اور پھر ایران نے بہرحال ہمیں تمام انرجی کے معاملات میں بھی آفر کر رکھی تھی، وہ تو ہم اپنی مشکلات یا مصلحتوں کی وجہ سے اویل نہیں کر پائے. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ جو اس قربت کی بنی، وہ جو میں نے ایرانی ریسپانسبل سے سنی، ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان پر ہم بھی پورا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور امریکہ کا بھی پاکستان کے ساتھ معاملہ اچھا ہے دیگر ملکوں کی نسبت، پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لہٰذا ہمیں اس ثالثی کے لیے یقیناً کوئی ایسا فریق ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا کہ جس کے تعلقات ہم سے بھی اسی لیول کے ہوں، یعنی اسی اپروچ کے ساتھ ہم سے بھی وہ ملتے ہوں جس اپروچ کے ساتھ. لیکن یہی عمان کے لیے بھی تھا، عمان کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، ایران کے ساتھ تعلقات نہیں. پاکستان کا جو ثالثی میں پاکستان کا جو کردار ہے، بھائی چائنا کے ساتھ معاملہ کرانے والا پاکستان رہا ہے امریکہ کا. صحیح ہے، بڑے بڑے معاملات پاکستان نے، ہاں پاکستان کو دیکھیں، ثالثی میں آپ ہلکا نہیں سمجھیں، دیگر معاملات میں ہو سکتا ہے پاکستان نے اونچ نیچ کی، اور ثالثی میں بہت اچھا کردار ہے. اگر اس سچویشن میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہوتے ہیں، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے یہ تو ان کے اوور آل 2 سال کے بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا.
کہ انہوں نے غزہ سے لے کر ایران جنگ تک اوور آل کیا کردار ادا کیا تھا. میں اگر یہ کہوں کہ صرف یہاں پر کیا کردار ادا کریں گے تو یہ سینس نہیں بنے گا. ہمیں دیکھنا ہوتا نا کہ اگر وہ موجود کیونکہ ہوتے بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بات اپنے مطلب پارٹی پوزیشن تو یہ نہیں ہے، پارٹی نے تو حمایت کی ہے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو بانی بھٹیا عمران خان صاحب، وہ فرماتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ہوتے تو یہ جنگ بھی شروع نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہیں. جنگ حتمن ہونی تھی. عمران خان صاحب کے پاس کون سی کیونکہ میرے پروگرام میں ناظرین ایک خیبر پختونخوا کے وزیر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر آج بانی پی ٹی آئی ہوتا یہ جنگ بھی نہیں ہوتی، آپ چھوڑ دیجیے جنگ کو ہم ختم کرواتے. عمران خان صاحب جنگ ہونے بھی نہیں دیتے. نہیں عمران دیکھیے نا، اب میرے پاس میرے ملک کی اپنی استعداد اور میری ملک کی حیثیت کیا ہے. صحیح ہے. میرے ملک کی حیثیت اور میری استعداد ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ میں کہاں تک اور کس حد تک جاؤں گا اور کیا کروں گا. بھئی اس جنگ میں امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ چائنا بھی مکمل ایران کی بیک پر کھڑا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ہیلپ بھی یقیناً کر رہا ہوگا، اور رشیا بھی ایران کی بیک پر کھڑا ہوا. جتنے دکھ رشیا کو انہوں نے یوکرین میں دیے، یقیناً کہیں نہ کہیں پھر وہ ایران کو سپورٹ بھی کریں گے نا بہت سارے مراحل پر. تو ہاں یہ ایک کردار ہو سکتا تھا جو عمران خان کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی شاید کی بنیاد، شاید کی بنیاد. نہیں میں کسی کے بھی اچھے عمل کو پسند کرتا ہوں. اگر کسی کا کوئی اچھا عمل ہے، پیپلز پارٹی کی بھی آپ مدعا تھے، دیکھیں نا اگر صاحب پیپلز پارٹی کی بھی مدعا تھے آپ. نہیں میں مدعا کسی کا نہیں رہا. بھٹو صاحب کی نہیں، جیالہ کسی کا نہیں رہا. کسی کے بھی اچھے عمل کی آپ تعریف کریں گے نا. بھائی پاکستان نے ثالثی کا کردار اچھا ادا کیا، ہم نے ان کی تعریف کیوں نہ کریڈٹ دیا. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اچھے اقدامات کیے یا بعد میں بھی بعض چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی، ان کی آواز بہتر تھی. اچھا اس وقت وہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں بتائیں. ہاں ایک جو ہے وہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتے تو اس جنگ کے ہونے یا اس کو چھڑوانے کا انتظار نہیں کرتے، وہ فلسطین سے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. شاید جو یہ ثالثی کا کردار ہے، اتنا اعتماد ہے، یا میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہرحال ان معاملوں کے اندر وہ ایکٹیو تو ہے نا، اور بہرحال کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو کا سلیقہ یا گفتگو کا ایرانی کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ ٹھیک ہے، وہ برا نہیں سمجھتے. اچھا ان کو پسند، ایکسٹرا کوئی تعریف بھی نہیں ہے اور وہ برا بھی نہیں سمجھتے ہیں. کوئی بہت زیادہ میں نے ایکسٹرا تعریف نہیں سنی، لیکن عرب ممالک کے اندر عمران خان کی تعریف بہت سنی ہے میں نے. جو میں نے عرب جو ولاگرز ہیں یا ان کے جو دانشوران ہیں جو چینلز کے اوپر عرب جو ہمیں ٹرانسلیٹڈ مثلا وہاں پہ چینل پہ بعض اوقات دیکھتے تھے ان کے اپنے، تو وہاں پر عرب ممالک کے اندر، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا آپ نے صحیح پوائنٹ دے دیا مجھے، عرب ممالک کے اندر میں نے عمران خان کی گونج بہت سنی ہے اور وہ بہت پسند کرتے تھے. تو این ممکن ہے کہ فلسطین کے میٹر کے اندر عمران خان ہو سکتا ہے کوئی اپنا کردار کسی حد تک ادا کرتے ہیں، لیکن کسی حد سے زیادہ نہیں، کسی حد سے زیادہ نہیں. آخری سوال مرزا نقوی صاحب، ایک ایسی شہادت آیت اللہ خامنئی کی 28 فروری کو، بہت سے لوگ ان کو ان کا اپنا رہبر کہتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ سوشلسٹ بھی تھے غالباً، انہوں نے بہت ساری تحریکیں ان کی رہی ہیں، پروپیگنڈے کا بھی شکار رہے، وہ اپنے ہی لوگوں سے بھی رہے، غیروں سے بھی رہے، لیکن ان کی شہادت نے ایک کام یہ کیا جو کہ ان کے مخالفین کو بھی ایک کر دیا، اور اتحاد کی جو ایک فضا بنی ہے مسلمانوں کی، اب وہ خلا تو پر نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے. ایک شخصیت، اور بات یہ کہ مسعود پزشکیان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایرانی صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی مصطفیٰ خامنئی صاحب سے 2 گھنٹے چلی، انہوں نے کہا 9 مئی سے تمام سرکاری کام بھی آپ کو شروع کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نظام رک بھی نہیں رہا، چل رہا ہے. یہ کیا مطلب، اور وہ جو آج ملٹری اسٹریٹجی جو ایران ڈپلوائے کر رہا ہے غالباً انہی کی بنائی ہوئی ہے. کیسی شخصیت ہے، اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے یہ مطلب واویلا مچا دی، اس سے تو مچا تو دیا ایک طرح سے، ولولا کریٹ کر، واویلا نہیں ولولا کریٹ کر دیا لوگوں کے دلوں کے اندر. اب آگے کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کچھ نظام شخصیت محور ہوا کرتے ہیں. شخصیت ڈیریل ہوئی، ٹھیک ہے، نظام بھی گیا. ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے، دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے. کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جہاں شخصیتیں نظام محور ہوتی ہیں. شخصیتیں چلی جائیں نظام چلتا رہتا ہے، دوسری شخصیتیں آ جاتی ہیں، نظام چلتے رہتا ہے، کیونکہ لوگ نظام کے انڈر ہوتے ہیں، نظام ان کو چلا رہا ہوتا ہے، شخصیتیں نظام نہیں چلا رہی ہوتی. ایران میں بھی ایسے ہی ہوا. اس کی میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں گا. فار ایگزامپل ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، رضی تو کلاس میں اکیلا تو نہیں ہوگا، 50 55 60 70 80 90 100 لوگوں کی بھی کلاس ہوتی ہے. استاد جو پڑھا رہے ہیں وہ سلیبس سیم پڑھا رہے ہیں اور بچوں پہ محنت بھی سیم کر رہے ہیں، بچے پڑھ بھی اچھی طریقے سے رہے ہیں. کلاس کا اگر پرفیکٹ کسی کو بنایا جائے گا تو انہی میں سے کسی ایک کو بنایا جائے گا. ہو سکتا ہے قرآن اندازی کے ذریعے بنایا جائے، ہو سکتا ہے 98 99 نمبر کی بنیاد پر بنایا جائے، کسی بھی بنیاد پر وہ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوگا. اچھا اگر وہ پرفیکٹ ہٹ جائے یا کہیں پر چلا جائے یا کہیں شفٹ ہو جائے
تو وہ کلاس ختم ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلاس میں سارے ایک ہی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر دوسرا آ جائے گا کلاس کو سنبھال لے گا اور اس کی ذمہ داری انجام دے گا، کہ سارے ایک ہی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. نظام بھی ایران میں اسی طرح کا ہے. نظام نے ہزاروں لوگوں کی تربیت کی ہے. اب ان ہزاروں لوگوں میں سے جب 10 15 20 30 40 لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر 20 30 40 لوگ اوپر آ جاتے ہیں. جیسے علی لاریجانی شہید ہوئے، نظام نہیں رکا. کیونکہ سلیبس ایک پڑھا ہے نا. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا سلیبس ایک پڑھا ہے تو وہ نیچے سے پھر اسی سلیبس کو پڑھے ہوئے لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور نظام چلتے رہتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں ایران کے اندر؟ یہ وقتاً فوقتاً تربیت ہوتی رہتی ہے. لیکن بہرحال بالآخر جتنے بھی لوگ، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لیڈرشپ جاری ہے، دوسری کھڑی ہو رہی ہے. ہاں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے نا. یہ تربیت کا نتیجہ ہے، اور پھر تربیت سے زیادہ وہ ذہنی طور پر آمادہ تھے اس جنگ کے لیے کہ یہ نقصانات ہوں گے. ان کے جو چیف آف اسٹاف تھے حاجی زادہ، جو 12 روزہ جنگ کے اندر جن کی شہادت ہوئی، میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا اس جنگ سے بھی پہلے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے لڑنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 12 روزہ جنگ میں آپ نے دیکھا جب براہ راست اسرائیل کو ہٹ کر رہے تھے تو 12ویں دن اسرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی تیاری امریکہ کے لیے کر رکھی ہے. یہ میں آپ کو یعنی وہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس سے بھی 6 مہینے پہلے کا انٹرویو بتا رہا ہوں ان کا دیکھ کر، کہ ہم نے اپنی تیاری امریکہ کے لحاظ سے کر رکھی. یعنی وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھے کہ ہمیں ایک ایسی جنگ لڑنی ہے جس کے اندر ممکن ہے ہمارے 1 2 نہیں ہزاروں لوگ شہید ہوں. تو ہم نے اپنی لیئرز کو بھی اسی حساب سے ڈیزائن کرنا ہے کہ ایک لیئر گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، 5ویں ہو سکتا ہے 8 10 تک ہم لیئرز کو بنا کے رکھیں. اور جو انہوں نے جنگ لڑی آپ نے دیکھا ایک پوری موزائک وار کا سلسلہ، اور جو ہے وہ پورا ایک یعنی آخری حد تک جا کے لڑنا. ہم کو تو یہاں تک میسج آ گئے تھے ایران کے اندر ابتدائی جنگ میں شروع کے پہلے دوسرے دن، ہو سکتا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن کچھ بھی باقی نہ رہے، کوئی کمیونیکیشن باقی نہ رہے. تو آپ نے اپنے دن یعنی جو اس ملک کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس نظام سے ہم آئیں گے، اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کرنا ہے، وہ مسجد سے جا کر گائیڈ لائن لینی ہے. مسجد آپ کو گائیڈ لائن دے گی آپ نے کیا کرنا. لیکن الحمدللہ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر وار کو وہاں پہنچا دیا اور اس کیفیت سے اب یہ باہر نکل گئے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر آپ نے آیت اللہ خامنہئی کی بات کی، وہ ایک کیریزمیٹک شخصیت تھے. دیکھیں نا، یہ آپ کی ملاقات یہ ماننا، میری ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے معاملات زندگی کو تو میں جانتا ہوں نا، مجھے معلوم. کیریزمیٹک شخصیت. آپ نے جس گھر میں وہ شہید ہوئے ہیں وہ 3 کمروں کا ایک گھر ہے، 3 سے 4 کمروں کا، پرانا سا سادہ، پراپرٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پرانا سادہ سا ایک گھر ہے جس کے اندر ایک ٹیبل اور ایک کرسی کے اوپر اپنی کتاب رکھ کے وہ دن بھر مطالعہ. پکچر بھی ریلیز ہوئی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ جب بھی وہ تقریر کے لیے آتے تو ان کے لباس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کس قدر سادہ. ایک ہی چپل ان کی ہوتی تھی سادہ سی، وہ اسی چپل میں ہمیشہ آتے اور ایک ہی لباس ان کا سادہ سا ہوتا تھا، اسی میں آتے اور چلے جاتے. کوئی پراپرٹی نہیں، زندگی میں کسی قسم کی کوئی عیاشی نہیں، کوئی معاملہ نہیں. اور پھر جب دنیا سے گئے تو آپ نے دیکھا کہ خود نہیں گئے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے اور جس نظریے کو وہ لے کر چل رہے تھے، اس نظریے کے لیے پوری طرح کھڑے ہوئے تھے کہ میرے بچے، میری اولاد، میری بہو، میرے نواسے بھی چلے جائیں تب بھی میں اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اس بات کا پھر عملی ثبوت دیا نا، لوگوں کے پروپیگنڈے، اور 40 منزلہ نیچے چلے جاتے ہیں اور فلانا فلانا. تو وہ ساری چیزیں ان کی شہادت کے ساتھ باطل ہو گئی. کیا باطل ہوئی؟ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، قوم مر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، قوم مر رہی ہے. مصطفیٰ خامنہئی جو ان کے بیٹوں کی پراپرٹی ہیں، وہ خود کو بچا رہے ہیں، قوم مر رہی ہے، پراپرٹی بنا رہے ہیں. اچھا، جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نہ انڈر گراؤنڈ گئے، نہ بیٹا بچایا، نہ بہو بچائی، نہ بیٹی بچائی، نہ داماد بچایا، نہ نواسا بچایا، نہ پوتا بچایا. سب کے سب چلے گئے نا. تو پھر کیسے دنیا قبول نہیں کرے گی کہ یہ شہادت واقعاً ایسی شہادت تھی کہ جس نے پوری دنیا کو بیدار کرنا تھا. آدمی اگر ایک مرتبہ اپنے لیے جب سختی دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ چلے جاؤ، میں اکیلا رہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، جو ہوگا بالکل اسی طرح ہوگا جو ایک ایران کے عام گھر کے اوپر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح. میرے گھر پہ بھی اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ بالکل اسی طرح آئے گی جیسے ایران کے عام گھروں کے اوپر آتی ہے. اور آپ کو بتاؤں، نکلنے کی ایک وجہ ایرانی عوام کی یہ بھی تھی. علی لاریجانی اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، دیگر جو ان کے جنرلز گئے، سیاستدان گئے، اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. ایران کا رہبر اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، ان کے سائنسدان اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. تو ایرانی عوام کا یہ جذبہ بیدار ہو گیا. بہت سے لوگ سنیں ایک جملہ دے دیں. ایرانی عوام کا جذبہ یہاں سے بیدار ہوا کہ ہماری جب ٹاپ لیڈنگ کلاس اس لیول کی زندگی کر رہی ہے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ گزر رہی ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت. یہ بہت ہی روحانی گفتگو ہے، لیکن بہت سے جو آپ کو معلوم ہے شیطانی صفت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خودکشی ہے یہ ایک طرح سے. نہیں، آپ کو بہت سارے مقامات پہ دنیا کو جگانا ہوتا ہے تزمین.
اگر آغا خامنہئی کی یہ شہادت اس طرح سے نہ ہوتی تو ایران یہ جنگ جیت بھی نہیں پاتا. جب عوام نہیں نکلتی، اندر خانہ جنگی پیدا ہو جاتی، باہر سے آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی 2 ایٹامک پاورز کے ذریعے، ایک سپر پاور کے ذریعے، تو آپ کیسے مقابلہ کرتے؟ آپ اندر سنبھالتے یا باہر سنبھالتے؟ یہ تو آغا خامنہئی کی شہادت کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جو معترضین تھے یا وہ لوگ جو معتقدین یعنی ناقدین تھے، انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ آغا خامنہئی کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا وہ غلط تھا. میں نے پاکستان کے اندر یہ مناظر دیکھے ہیں کہ وہ جو مخالفین سمجھے جاتے تھے وہ رو ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ شہادت کی تاثیر تو آغا خامنہئی یہ جانتے تھے کہ اگر مجھے پوری قوم بچانی ہے تو پھر اپنی قربانی اپنے خاندان کے ساتھ دینی پڑے گی. دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام سے شباہت یا مثال ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، شاید یہ بات آگے نہ چلے جائے، میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے امام کے ایک سچے سپاہی کا کردار تو نبھایا ہے نا، کہ جس طرح سے امام حسین نے وقت کے یزید کا چہرہ آشکار کرنے کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دی، اس طرح سے ان کے خادم نے، ان کے ایک نوکر نے بھی زمانے کا جو فرعون ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پورے خاندان کی قربانی دی، اور قوم کو بھی سمجھا دیا، دنیا کو بھی سمجھا دیا کہ بھائی یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور غالباً ایران کی جو حکومت ہے نظام خامنہئی صاحب کی جنگ استعمار سے تھی، اور ایران کی جو قوم ہے، ایران کی جو حکومت ہے، وہ امریکی عوام سے تو نفرت نہیں کرتے نا. وہ نہیں، ان کے دیکھیں، یہ تو ان کی حکومت نے کئی دفعہ کہا ہے، خود رہبر نے بھی کہا ہے کہ جب ہم امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں تو عوام سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، عوام کیوں مرد آباد ہوگی؟ یہ جو پالیسیز ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ کی ریاست کی، ہماری اس سے مخالفت ہے اور ہم اسے ہمیشہ مرد آباد کہتے رہیں گے. خط بھی لکھا تھا آیت اللہ خامنہئی نے امریکی عوام کو، بالکل پزشکیان صاحب نے بھی لکھا اور یہ ساری چیزیں بیان کی کہ بھئی آپ سے ہماری کیا جنگ ہے. امریکہ میں آواز بھی اٹھ رہی ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ نقوی صاحب. سلامت رہیں. 1 گھنٹہ کیسے گزرا، میں چاہ رہا تھا یہ بولتے رہیں لیکن وقت کی یہ قید ہوتی ہے. اور اب یہ پاکستان آئے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کتنا طولانی یہاں پہ رہتے ہیں یہ. اگر یہ رہتے ہیں مزید اور مجھے موقع لگتا ہے تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور قسط میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، کیونکہ 1 گھنٹے میں تشنگی ہے اور تشنگی رہنی بھی چاہیے، ایسے لوگ بہت نایاب ہوتے ہیں. پھر سے بہت شکریہ آپ کا. ہم نے ایران کے حوالے سے گفتگو، ایران کے اندرونی سیاست، اندرونی معاملات، سماجی جو ان کے معاملات ہیں، احتجاجات جو وہاں پہ ہوئے، پھر شہادت آیت اللہ خامنہئی کی، پاکستان کا ایک ثالثی کا کردار، پھر مارشل آرٹس سے منیر صاحب کا کردار، عمران خان صاحب اگر ہوتے وہ کیا کرتے. بہرحال اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے مرتضیٰ نقوی صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کی ویورشپ بہت آتی ہے فیس بک پہ جب تک کلپ ڈالتے ہیں. بہرحال یوٹیوب کو اس لنک اس پوڈ کاسٹ کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کو آگے پھیلائیے، کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ آپ کے نئے زاویے سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اختلاف کرنے کا حق آپ کو ہے، کامنٹ سیکشن میں آ کے اختلاف کیجیے، آ کے ان سے تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اگر وہ اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے مزید اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے. تسمیم جاوید کو مرتضیٰ نقوی کے ساتھ اجازت دیجیے کریسن پرسپیکٹو کے پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.